بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ یہ تسبیح پڑھ کر اللہ کے حضور دعا مانگتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے اس تسبیح کی برکت سے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں، جو اللہ رب العالمین اسی لمحے قبول فرماتا ہے۔ اس پر موت کی سختیاں آسان کر دی جاتی ہیں، قبر کی وحشتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ یہ وہ تسبیح ہے جس کے پڑھنے کی فضیلت اتنا زیادہ ہے کہ گناہوں سے زنگ آلود دل صاف و پاک ہو جاتا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جسے فرشتے سن کر اللہ کی رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت عرش سے فرماتا ہے، میرے بندے کو میرا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ دعا ایک نور ہے جو بندے کے چہرے، دل، قبر اور اعمال سب کو روشن کر دیتی ہے۔ اس تسبیح میں سجدوں کی لذت، تنہائی کی عبادت اور آنکھوں کی آنسو، شہداء کی عظمت، نبیوں کا حکم، صدیقین کی التجا اور پروردگار عالم کا حکم شامل ہے۔ یہ وہ جملے ہیں کہنے والا دنیا کے ہر گناہ سے پاک و صاف ہو کر اللہ رب العالمین کی رضا سے جڑ جاتا ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کہلائے، ان کی زندگی کا ہر لمحہ اسلام کی سربلندی اور حق کے قیام میں گزرا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت تھے جنہوں نے اسلام سے دشمنی کی انتہا کی، اور پھر جب دل پر اللہ کا نور آیا تو وہی دشمن اسلام کا سب سے بڑا محافظ بن گیا۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے یہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ان کا دل بدل گیا اور وہ مدینہ منورہ آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جھک گئے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیر سے آیا ہوں، معاف کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد، اسلام ہر پچھلے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اپنی تلوار کے جوہر اللہ کی راہ میں دکھائے۔ غزوہ موتہ میں جب 3 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین یک کے بعد دیگرے شہید ہو گئے تو لشکر کا پرچم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھام لیا اور ایسی بے مثال جنگ لڑی کہ 3000 کا لشکر 1 لاکھ کے مقابلے میں ڈٹا رہا اور کامیاب ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا، خالد اللہ کی تلوار ہے، اور یہ تلوار دشمن پر پڑی اور اسے کاٹ کر رکھ دیا۔ پھر جنگ یرموک میں بھی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ عظیم معرکہ سر کیا کہ قیامت تک اسلامی تاریخ اس پر فخر کرے گی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی میدان جنگ میں گزری، لیکن وفات بستر پر ہوئی اور آنکھوں سے آنسو بہتے تھے۔ فرمایا، میں نے تلواروں کے سائے میں زندگی گزاری، ہر میدان میں دشمنوں سے مقابلہ کیا، جسم کا کوئی حصہ نہیں جس پر زخم نہ ہو، لیکن آج میں بستر پر مر رہا ہوں، یہ سوچ کر روتا ہوں کہ کاش اللہ کی راہ میں شہادت نصیب ہوتی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی روح کو بیدار کر دینے والا ہے۔ آپ وہ خوش نصیب صحابی تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد جب دعا کرتا ہے تو اللہ رد نہیں کرتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی اسلام لانے والوں میں سے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے لے کر ہر جنگ میں اپنے ساتھ رکھا۔ پھر جنگ قادسیہ کا معرکہ آیا جس میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیادت فرمائی، اور اللہ نے ان کے ہاتھوں اسلام کو عظیم فتح دی۔ دشمنوں کے ہاتھوں سے مسلمان پریشان ہو رہے تھے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ کر کے دعا کی، یا اللہ، اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں فتح دے۔ اسی وقت اللہ نے ایسا طوفان بھیجا کہ ہاتھی بدک گئے اور دشمن کی صفیں ٹوٹ گئیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ میں بھی اسلامی حکومت قائم کی اور عدل و انصاف کے ذریعے لوگوں کے دل جیت لیے۔ ان کا زہد یہ تھا کہ اکثر سادہ کپڑوں میں رہتے اور دنیا سے بے نیاز ہوتے۔ ایک بار فرمایا، مجھے دنیا میں اگر کچھ پسند ہے تو صرف وہ دعا ہے جو اللہ کے دربار میں فوراً قبول ہو جائے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی حکمت اور بصیرت عطا فرمائی تھی، ان کے مشورے سے بڑے بڑے فیصلے ہوتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دشمنوں میں شمار ہوتے تھے، لیکن پھر اللہ نے ان کے دل پر نور ڈالا اور وہ مدینہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جھک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور دعا کی، یا اللہ، عمر کو ہدایت دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل کی ساری تاریکی ختم ہو گئی۔ پھر وہ دن آیا
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لشکر کا امیر بنایا، جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم صحابہ شامل تھے، پھر آپ نے مصر کو فتح کیا اور وہاں اسلام کا نور پھیلایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت سے ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ کی وفات کا وقت آیا تو بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے والد کے چہرے پر سکون دیکھا، آنکھوں میں آنسو تھے اور لبوں پر دعا تھی۔ فرمایا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں تیرے نبی پر ایمان لا کر آیا ہوں، تیرے دین کی خدمت کی، مجھے معاف کر دے۔ اے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا امین قرار دیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 صحابہ میں تھے جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت ملی۔ آپ کا زہد، آپ کا تقوی، آپ کی عاجزی ایسی تھی کہ ہزاروں کے لشکر کے امیر ہونے کے باوجود تنہا بیٹھ کر روٹی کھاتے اور سادہ لباس پہنتے۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کا سفر کیا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، دیکھا کہ گھر میں کوئی ساز و سامان نہیں، صرف ایک برتن، ایک کمبل اور ایک تلوار رکھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، فرمایا، اے ابو عبیدہ، دنیا نے سب کچھ لے لیا اور تم نے آج بھی وہی سادگی اپنائی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، ہمیں دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے تیار ہونا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی اذان پر فرشتے نازل ہوتے اور جنت مشتاق رہتی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان دیتے تو مدینہ کے آسمانوں میں نور بھر جاتا۔ آپ کو جب مکہ میں سزائیں دی جاتی تو آپ احد احد پکارتے رہتے، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں آزادی دی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال، جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اذان دینا چھوڑ دی۔ جب بھی اذان کی کلمات کہتے تو زار و قطار رونے لگتے اور سننے والے بھی گریہ کرنے لگتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر جب شام میں اذان دی تو لوگوں پر رکت طاری ہو گئی، ہر چہرہ اشک بار تھا، ہر دل تڑپ گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب تھے جنہوں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 سالوں میں اف تک نہ کہا، نہ کچھ برا کہا۔ فرماتے ہیں، ایک بار مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، میں کھیلنے لگ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آ گئے، مسکرا کر فرمایا، انس، تم نے کام مکمل کیا؟ میں شرما گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ کہا، صرف محبت دی، تربیت دی، شفقت دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی روح میں بسائے ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مدینہ نہ رہا، نور چلا گیا جس سے شہر روشن تھا۔ ایک بار کسی نے پوچھا، انس، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کیسا پایا؟ فرمایا، میں نے چاندنی رات دیکھی، سورج کی روشنی دیکھی، لیکن وہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نور کسی میں نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی عمر ہوئی اور آپ نے ہزاروں احادیث روایت کی جن سے قیامت تک امت علم حاصل کرتی رہے گی۔ آپ کے ہاتھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا، آپ کے گھر تشریف لائے، آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور وہ ہاتھ قیامت تک انس کے جسم کے لیے رحمت بن گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت، زہد، اتباع سنت اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں رہتی دنیا تک لوگوں کے دلوں کو گرمایا کریں گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو یاد رکھتے، ہر قدم پر سنت کو اپناتے۔ ایک بار سفر میں تھے، سواری کو روکا اور ایک جگہ بیٹھ کے پوچھا گیا، اے عبداللہ، یہاں کیوں بیٹھے؟ فرمائے، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے تھے، اس لیے میں بھی بیٹھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تو روتے جاتے اور فرماتے، اے کعبہ، تو عظیم ہے، لیکن عبداللہ کے دل میں اللہ کی عظمت اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں اس قدر خشوع اختیار کرتے کہ کبھی کبھار ہچکی بن جاتی، سجدے میں گر کر روتے اور کہتے، یا اللہ،
میرے باپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت ملی، میں بھی چاہتا ہوں کہ تیری راہ میں جان دوں تو رب کی رضا میں فنا ہو جاؤں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی زہد و تقوی سے بھری تھی۔ کبھی بازار سے گزرتے اور یتیم کو دیکھتے تو خود بھوکے رہ کر اسے کھانا دے دیتے۔ مدینہ کے راستے میں کسی جگہ رک کر رونے لگتے۔ صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دعا فرمائی تھی، مجھے وہ لمحہ یاد آ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث مروی ہیں ان میں دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی باتیں ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر یا راہ چلتا ہو۔ پھر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ شام ہونے سے پہلے صبح کے عمل پر ناز نہ کرو اور صبح ہونے سے پہلے شام کے عمل پر بھروسہ نہ کرو، ہر وقت موت کی تیاری کرو۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ یہ تسبیح پڑھ کر اللہ کے حضور دعا مانگتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے اس تسبیح کی برکت سے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں جو اللہ رب العالمین اسی وقت اسی لمحے قبول فرماتا ہے۔ اس پر موت کی سختیاں آسان کر دی جاتی ہیں، قبر کی وحشتیں اٹھا لی جائیں گی۔ یہ وہ تسبیح ہے جس کے پڑھنے کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ گناہوں سے زنگ آلود دل صاف و پاک ہو جاتا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جسے فرشتے سن کر اللہ کی رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اللہ رب العزت عرش سے فرماتا ہے میرے بندے کو میرا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ دعا ایک نور ہے جو بندے کے چہرے، دل، قبر اور اعمال سب کو روشن کر دیتی ہے۔ اس تسبیح میں سجدوں کی لذت، تنہائی کی عبادت اور آنکھوں کے آنسو، شہداء کی عظمت، نبیوں کا حکم، صدیقین کی التجا اور پروردگار عالم کا حکم شامل ہے۔ یہ وہ جملے ہیں کہنے والا دنیا کے ہر گناہ سے پاک و صاف ہو کر رب العالمین کی رضا سے جڑ جاتا ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دل سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نجات کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے، ہر غم سے اسے چھٹکارا عطا کرتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ کیا یہ وعدہ کافی نہیں کہ توبہ کرنے والے پر اللہ کی رحمت برسنے لگتی ہے؟ استغفار صرف زبان کا کلمہ نہیں، یہ دل کی پکار ہے، بندے کا رب کی طرف جھک جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار پڑھتے تھے، حالانکہ آپ کے تو سارے گناہ معاف تھے، پھر ہم اور آپ تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ استغفار ایسا عمل ہے جو تقدیر کو بدل سکتا ہے، بگڑے کام سنوار سکتا ہے، دل کو سکون دے سکتا ہے اور عذاب کو ٹال سکتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرماتے ہیں، اس کی گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ تو آئیے ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے روزانہ سچے دل سے استغفار کریں اور اللہ سے اپنی بخشش مانگیں۔ ہو سکتا ہے ہماری یہ توبہ ہمیں جہنم سے بچا کر جنت کے راستے پر ڈال دے۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ، ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو ان تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں بھی وہ خشیت اور عاجزی و وہ شجاعت عطا فرما جو انہیں عطا فرمائی تھی۔ ہمارے دلوں کو نور سے بھر دے، ہماری زبان کو استغفار سے آباد فرما۔ یا اللہ، ہمیں دین کی سچائی پر ثابت قدم رکھ، موت تک ہمیں اپنی رضا کی راہ پر چلا۔ یا اللہ، ہمیں بھی جنت الفردوس کا وہ مقام عطا فرما جہاں یہ عظیم ہستیاں تیرے عرش کے سائے میں ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔